بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد 38 ہو گئی تو وہ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا اصرار کیا کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اصرار کرتے رہے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت دینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے مختلف حصوں میں بکھر گئے اور ہر آدمی اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھلم کھلا کھڑے ہو کر دعوت دی۔ مشرکین مکہ نے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو خوب مارا بھی گیا اور پان تلے روندا بھی گیا۔ عتبہ بن ربیعہ فاسق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آیا اور اپنے ناپاک جوتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک چہرے پر مارنے لگا، استغفر اللہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر کودتا بھی تھا۔ زیادہ مار کھانے کی وجہ سے اتنا ورم آ گیا کہ ان کا چہرہ اور ناک پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو تمیم والے دوڑے ہوئے آئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشرکین کو ہٹایا اور ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر ان کے گھر لے گئے، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا۔ استغفر اللہ۔ پھر قبیلہ بنو تمیم نے مسجد حرام میں واپس آ کر کہا، اللہ کی قسم اگر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو مار ڈالیں گے۔ پھر قبیلہ والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور قبیلہ بنو تمیم والے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ بے ہوش تھے، انہوں سارا دن کوئی جواب نہ دیا، اور دن کے آخر میں ہوش آنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی تو یہ کہا، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ تو وہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنے لگے اور انہیں ملامت کرنے لگے اور اٹھ کر چل دیے۔ ان کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے ان کا دھیان رکھے اور انہیں کچھ کھلا پلا دے۔ جب وہ لوگ چلی گئی ان کی والدہ اکیلی رہ گئی اور وہ کھانے پینے کے لیے اصرار کرنے لگی، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہی پوچھتے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے تمہاری حضرت کی کوئی خبر نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ ام جمیل رضی اللہ عنہا بنت الخطاب کے پاس جائیں، ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیں۔ چنانچہ وہ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی اور ان سے کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ان سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ کو جانتی ہوں اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہاں اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلی
بھی چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ان کے گھر آئے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، انہیں بیٹھنے کے لیے سخت نہیں اور سخت بیمار ہیں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب جا کے زور زور سے رونے لگی اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے یہ تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاسق اور کافر لوگ ہیں اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ ضرور لے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا بنا؟ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ آپ کی والدہ سن رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دار ارقم میں، حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ حضرت ام خیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ٹھہری رہی یہاں تک کہ کافی رات ہو گئی اور لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ پھر یہ دونوں حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سہارا دیتے ہوئے لے کر چلی یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر ان پر جھک کر ان کا بوسہ لیا اور سارے مسلمان بھی ان پر جھک گئے، ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی رقت طاری ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اس فاسق نے میرے چہرے کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ میری والدہ ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، آپ بہت برکت والے ہیں، آپ میری والدہ کو اللہ کی طرف دعوت دیں، ان کے لیے اللہ سے دعا کرے، شاید اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے ذریعے آگ سے بچا دے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس گھر میں ٹھہرے رہے، ان کی تعداد 39 ہو گئی۔ جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا گیا اسی دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل بن ہشام کی ہدایت کے لیے دعا مانگی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدھ کے دن دعا کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعرات کو مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے مسلمان ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گھر میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس زور سے اللہ اکبر کہا جس کی آواز مکہ کے اوپر والے حصے میں بھی سنائی دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نبینا کافر تھے، وہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے اے اللہ میرے بیٹے اور اپنے چھوٹے سے غلام ارقم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ کافر ہو گیا، یعنی انہوں نے اسلام کا نیا دین اختیار کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنا دین کیوں چھپائیں جبکہ ہم حق پر ہیں اور ان کافروں کا دین کھلا ظاہر ہو جبکہ وہ نہ حق
पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, हम थोड़े हैं, तुम्हें जो तकलीफ उठानी पड़नी है वो तुमने देख ही ली है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इस पाक जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक देकर भेजा है, मैं जितनी मजलिसों में कुफ्र की हालत में बैठा हूँ इन तमाम मजलिसों में जाकर ईमान को जाहिर करूंगा। चुनाचा वो दारुल अरकम से बाहर निकले और बैतुल्लाह का तवाफ किया, फिर कुरैश के पास से गुजरे जो इनका इंतजार कर रहे थे। अबू जहल बिन हशाम ने देखते ही कहा, फला आदमी कह रहा था तुम बेदीन हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुशरिकीन ने सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ झपटे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमला करके अतबा को नीचे गिरा लिया, इस पर घुटने फेंक कर बैठ गए और इसे मारने लगे और अपनी उंगलियां इसकी दोनों आंखों में ठोंसती। अतबा चीखने लगा, लोग पर हट गए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। जब भी कोई सूरमा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीब आने लगता तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब आने वालों में सबसे ज्यादा बाइज्जत आदमी को पकड़ लेते और इसकी खूब पिटाई करते, यहाँ तक कि सब लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आजिज़ आ गए। तो जिन मजलिसों में बैठा करते थे इन तमाम मजलिसों में जाकर उन्होंने ईमान का ऐलान किया। सुभान अल्लाह। और ये कुफार पर गालिब आकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आए और अर्ज किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हैं। सुभान अल्लाह। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खतरा नहीं है। अल्लाह की कसम, मैं जितनी मजलिसों में हालत कुफ्र में बैठा करता था मैं इन तमाम मजलिसों में जाकर बेखौफ व खतर अपने ईमान का ऐलान कर आया हूँ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ किया और इत्मीनान से ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा दारुल अरकम में वापस तशरीफ लाए। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अकेले वापस चले गए और इनके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वापस तशरीफ ले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब से मैंने होश संभाला अपने वालिदैन को इसी दीन इस्लाम पर पाया और रोजाना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम दोनों वक्त हमारे यहाँ तशरीफ लाया करते थे। सुभान अल्लाह। जब मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म होने लगा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरजमीन हबशा की तरफ हिजरत करने के इरादे से चल पड़े। जब आप बिल्कुल गमाद पहुंचे तो वहाँ कबीला काढ़ा के सरदार इब्न दुगना से मुलाकात हुई। इसने पूछा, ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ का इरादा है? जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मुझे मेरी कौम ने निकाल दिया है, अब मेरा इरादा है मैं जमीन की सियाहत करूं और अपने रब की इबादत करूं। सुभान अल्लाह। इब्न दुगना ने कहा, तुम्हारे जैसा आदमी को ना खुद निकलना चाहिए ना इसको निकालना चाहिए, क्योंकि तुम नायाब चीज हासिल करके लोगों को देते हो और सिला रहमी करते हो, जरूरतमंदों का बोझ उठाते हो, मेहमान नवाजी करते हो और मसाइब में मदद करते हो। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें पनाह देता हूँ, तुम वापस चलो और अपने शहर में अपने रब की इबादत करो। चुनाचा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आ गए और इब्न दुगना भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आया और शाम के वक्त इब्न दुगना ने कुरैश के सरदारों के पास चक्कर लगाया और उनसे कहा कि अबू बकर सिद्दीक जैसे आदमी को ना खुद मक्का से जाना चाहिए
اور نہ کسی کو ان کو نکالنا چاہیے۔ کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو نایاب چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دیتا ہے، سبحان اللہ، اور صلہ رحمی کرتا ہے اور ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور مسائل میں مدد کرتا ہے۔ قریش ابن دغنہ کی پناہ دینے کا انکار نہ کر سکے اور انہوں نے ابن دغنہ سے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دو کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کرے، وہاں ہی نماز پڑھا کریں، وہاں جتنا چاہیں قرآن مجید پڑھیں، اعلان عبادت کر کے اور بلند آواز سے قرآن پڑھ کر ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنہ میں ڈال دے گا۔ استغفر اللہ۔ ابن دغنہ نے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دی۔ کچھ عرصہ تک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسا ہی کرتے رہے، اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرتے اور اپنی نماز میں آواز اونچی نہ کرتے اور اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھتے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا، انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے لگے، سبحان اللہ، اور قرآن کی آواز سے پڑھنے لگے تو مشرکین کی عورتیں اور بچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے۔ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا، وہ بے اختیار رونے لگ جاتے۔ تو اس سے قریش کے مشرک سردار گھبرا گئے، انہوں نے ابن دغنہ کے پاس آدمی بھیجا، چنانچہ ابن دغنہ ان کے پاس آئے تو مشرکین قریش ان سے کہا، ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شرط پر تمہاری پناہ میں دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی ہے جس میں اعلان نماز پڑھتے ہیں اور قرآن اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنوں میں نہ ڈال دیں، آپ ان کو ایسا کرنے سے روکیں۔ استغفر اللہ۔ اگر اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیں تو بے شک کریں، اگر وہ اعلان سب کے سامنے عبادت کرنے میں مصر ہے تو آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کے پناہ آپ کو واپس کر دیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے عہد کو توڑیں اور یوں اعلان اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابن دغنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، جس شرط پر میں نے تم کو اپنی پناہ میں لیا تھا وہ شرط تمہیں معلوم ہے، یا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شرط پوری کریں یا میری پناہ مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا عرب کے لوگ یہ سنیں کہ میں نے جس آدمی کو پناہ دی تھی وہ پناہ توڑ دی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہاری پناہ تم کو واپس کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کی پناہ پر راضی ہوں، سبحان اللہ۔ بے شک دوستو، جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں وہ دنیا کی مشکلات سے نہیں گھبراتے، چاہے ان کی راہ میں جتنے بھی کانٹے بچھائے جائیں وہ استقامت رکھتے ہیں، ان کے قدم نہیں ڈگمگاتے، چاہے ان کی راہ میں جتنی بھی مشکلات آ جائیں وہ اپنا دین نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے دین پر چلنے کی توفیق دے، ہماری راہ میں آئی ہر مشکل کو آسان کرے، ہمارے لیے آسانی والے معاملات فراہم کرے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔